والصلاة والسلام على خاتم الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور طلباء حضام اور باہر سے آنے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے اور رحمان اور رحیم ہے، اور چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جانے سے بچ جائے، اور اگر بندہ کو جہنم سے بچانا چاہتا تو 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کا پیغام دی کر نہ بھیجتا، اور اگر بندہ کو جہنم سے بچانا چاہتا تو انہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل نہ فرماتا، اور اگر بندہ کو جہنم سے بچانا چاہتا تو موت تک دریتو بکلانا نہ رکھتا۔ اس کو چونکہ اپنے بندوں سے پیار اس لیے وہ انداز بدل بدل کر بندوں کو سمجھتا ہے، ایک ہی بات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ کوڑا مغز بندہ کو سمجھ میں بھی بات آ جائے اور وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ مسلمانوں کا خدا کافروں کے اندھی دیوتاؤں جیسا نہیں ہے جنہیں مخلوق کو عذاب میں دیکھ کر لطف آتا ہے، اور تو محبت کرنے والا اللہ تو صاف کہتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ رحیم و کریم اللہ نے قرآن کریم میں جہنم کے اللہ کا عذاب کا ذکر کریں گے اپنے بندوں کو سمجھا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو جو تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، جہنم تو یقیناً اللہ نے بنایا ہے، مگر مہربان اللہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، مگر غلطی ہمارے ہے کہ ہم جہنم سے بچانا نہیں چاہتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا اور زکوٰۃ کا نہ دینا بھی جہنم کا مستحق بنانے کا ایک سبب ہے۔ سورۃ مدثر میں ہے کہ اہل ایمان قیامت کا دن جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ ماشاءاللہ۔ جو شخص گناہ سے مال کماتا ہے پرو ایسے عزیزوں کا امداد کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے یا اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ سب کچھ قیامت کا دن جمع کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اعضاء کی غلط استعمال بھی جہنم میں لے جانے والے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سب کا صحیح استعمال اللہ تعالیٰ کا رضا کا ذریعہ ہے اور ان کا غلط استعمال اللہ تعالیٰ کا ناراضگی کا سبب ہے۔ بعض اوقات زبان سے نکلنے والا ایک غلط کلمہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثلا کلمہ کفر کہہ دیا، اللہ کے حکم اور نبی کے سنت کے مذاق اڑا دیا، کسی مسلمان کا دل دکھا دیا، کوئی ایسی بات کہہ دیا جس سے مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور وہ قتل و قتال تک نوبت پہنچ گئے تو ایک کلمہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ آیا ہم عزم کریں گے ہر اس عمل سے بچیں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتی ہے، اور ہر عمل کریں گے جس سے وہ راضی ہوتی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ جگہ جی لگانے کے دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کے دنیا نہیں ہے، وہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے ہمارے لیے۔